الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، اور میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے 40 سوال آپ نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، ہم نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے۔ آپ نے کہا 20 دن میں کرائیں، ہم نے 20 دن میں کرا دیے۔ آپ نے کہا اپنے 2019 کے آئین کے مطابق کرائیں، ہم نے وہ بھی کرا دیا۔ ہم نے اس خدشے سے کہ عمران خان صاحب کو آپ نااہل نہ کر دیں ایز اے چیئرمین، ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن ہی نہ لڑیں وہ۔ ہم نے سارے کاغذات جو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو چاہیے تھے وہ بھی کر دیے، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اس دن جس دن الیکشن ہوا آپ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی پیا، آپ نے کھانا کھایا؟ اس قسم کے سوالات جب آنا شروع ہو جائیں تو مجھے مجبوراً پوچھنا پڑا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ نے ایسے سوالات پی ایم ایل این سے بھی کیے؟ کیا آپ نے ایسے سوالات پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کیے؟ کیا آپ نے ایسے سوالات باقی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی کیے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کیے؟ یا آپ یہ 40 سوال صرف پی ٹی آئی کے لیے لے کے آئے ہیں؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس تیار نہیں تھا جو ان کے الیکشن کمیشن کے ریپرزینٹیٹیوز تھے، لیکن جو الیکشن کمیشن نے ہمیں کہا کہ آپ اس پہ اپلیکیشن دیں تو ہم اس کا پھر پراپر جواب مانگیں گے اپنے ریپرزینٹیٹیو سے۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ ان دا مین ٹائم ہمارے پاس کل کی بحث کے لیے اب کیس فکس ہوا ہے، ہم ان 40 سوالوں کا بھی جواب دیں گے، اور ان 40 سوال جو ہیں ان کا جواب اورلی بھی دیں گے، زبانی بھی بحث کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک منٹ کوشچن۔ جی دیکھیں، میں نے یہ کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ ایک جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے یہ ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس نے قانون کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز انہوں نے خود کرانے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح کوئی جنرل الیکشن ہو، یہ ایسے نہیں ہے جس طرح کوئی سینٹ کے یا نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں۔ یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن قانون کہتا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے قوانین اپنے اپنے پروسیجرز کے مطابق کرانے ہیں۔ اس سینس میں یہ پبلک باڈی نہیں ہے، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشن، اور دنیا جہان میں یہی پوزیشن ہے۔ آرگنائزیشن کی جو الیکٹریٹ ہے وہ ان کے ممبرز ہوتے ہیں، ممبرز اپنے انتخابات کرتے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشنز کرتے ہیں، اور صرف ممبر ہی ووٹ کر پوری کی ہے، بارہا کی ہے۔ اس کو پورے کرتے ہوئے مہربانی کر کے اس میٹر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ہمارا سرٹیفکیٹ ایشو کرے اور اس انزائٹی کو ختم کرے، اس انسرٹنٹی کو آپ کائنڈلی ختم کر دیں۔ یہ الیکشن کمیشن سے میں استدعا دوبارہ کروں گا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہے، آپ کا فرض ہے فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا۔ اس میں ایک سب سے میجر پولیٹیکل پارٹی کو کوئی ایسا اقدام کرنا کہ وہ الیکشن پروسیس سے باہر ہو، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہوگی۔ لاسٹ نائٹ ہم نے فرسٹ ٹائم ورچوئل جلسہ کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں 4 ملین لوگوں نے اس کو ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھا ہے۔ اتنی پاپولرٹی آپ کو کسی بھی اور پارٹی کی نہیں مل سکتی۔ ہمارا 9 بجے شروع ہو گیا تھا، 2 بجے کے قریب میری آخری اسپیچ تھی۔ یہ ہماری پاپولرٹی ہے، اس لیے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا سرٹیفکیٹ ہر صورت ایشو کیا جائے 22 تاریخ سے پہلے تاکہ جو نامینیشن فارم ہم فائل کریں ہمیں رسک نہ محسوس ہو کہ شاید ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، آپ کی پارٹی ممبرز بھی کر رہے ہیں کہ وکلا نے اس جماعت کو ہائی جیک کر لیا۔ آپ سارے وکیل ہیں، آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ اندر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس پارٹی اور اس کے اندرونی معاملات کے ساتھ اکبر اس بابر کا دور تک کچھ واسطہ نہیں ہے۔ اسے کہو سارے لوگ جو سفر ہوئے، ہماری عورتیں جیلوں میں پڑی رہی، آپ کہاں تھے؟ یہ پلانٹڈ آدمی ہے، جہاں سے کوئی پلانٹ کر کے لے کے آتا ہے۔ مناظرے کے چیلنج دیا سر، میں مناظرے کی میں اگر اس کی وقت سمجھوں کہ وہ ڈگنیفائڈ پرسن ہے تو ہم مناظرے کے دیتے۔ ایک بندہ پلانٹڈ آدمی ہے جو بار آ رہا ہے۔ خیبر ٹی وی کی طرف سے آپ کو موقع ملے کہ آپ اور اکبر اس بابر آئیے، ایک فورم آپ کو دیتے اور مناظرہ کریں۔ دیکھیں بابر نہ ہم اس کی اسٹینڈنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، سو لیٹ اٹ گو۔ الیکشن کمیشن کو دینے سے روکا
ہوا ہے جی اس دوران اگر نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ دیکھو ہائی کورٹ میں ہم اس لیے گئے تھے کہ ہمیں خدشہ تھا الیکشن کمیشن کوئی ایڈورس آرڈر نہ کرے. الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ نے ایڈورس آرڈر سے روکا ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے پٹیشن فائل کر دی تھی, علی صاحب نے پٹیشن فائل کر دی تھی لاہور ہائی کورٹ میں, جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایڈورس آرڈر نہ پاس کرے. کمیشن کے سامنے جب ہم نے استدعا کی کہ اس کو ایڈجرن کرے, کمیشن نے کہا ہم سنتے ہیں میٹر کو, اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرنا ہوا تو ہمیں نہیں روکا ہے, اگر ایڈورس کرنا ہوا تو پھر ہم آرڈر نہیں کریں گے. ہماری بھی استدعا ہے کہ آپ ہماری ایکسپلینیشن سے اگر سیٹسفائیڈ ہے پروسیڈ ود اٹ اور ہمیں سرٹیفکیٹ ایشو کریں. نکالا جب آپ کی سماعت کی مقرر ہوا کیس, اچھا کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ کہ اگر پارٹیسپیٹ PTI کا ٹکٹ جاری کریں گے یا صرف وکلا کو؟ نہیں, وہ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے, وہ سارے لوگ ہوں گے, وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے اور پراپر طریقہ کار ہم اڈاپٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے سب سے شامل ہو رہا ہے ان کو ٹکٹ دیں گے آپ؟ نہیں, دیکھو وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے, کوئی آج شامل ہونے والے نہیں, جو آج کل شامل ہو رہے ہیں اس کا نہیں ہے. یہ دیکھو نا, یہ گھبرائی ہوئے, مقبولیت سے اتنے گھبرائی ہوئے کہ اس ماڈرن ٹائم میں جب پوری دنیا رات کو دیکھتی ہے اور اسپیشلی جب ویکینڈ پہ دیکھتی ہیں, آپ سلو ڈاؤن کرتے ہیں. اگر ایسا کیا گیا جو میں نے نالج میں آیا کہ ایسا کیا گیا تو بڑی غلط ہے. آپ یہ بتا دیجیے کہ جو الیکشن کمیشن کا مزاج ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ بندہ آپ کو نہیں دے رہے, تو اگلا آپ کا کیا اسٹیپ ہوگا؟ اور دوسرا یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ اس سرٹیفکیٹ جاری کرنے میں رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے میں پشاور ہائی کورٹ کی رکاوٹ, ججمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے. انہوں نے تو فقط ایڈورس آرڈر روک کے رکھا, یہ نہیں کہا ہے کہ آپ کوئی فائنل آرڈر نہ کریں. اس کو تو ہمارے خلاف کا لکھا ہے, باقی نہیں لکھا, اس کے حساب سے وہ ایشو کر سکتے ہیں. لیکن اگر الیکشن کمیشن ہمیں, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بھلا مل جائے گا. لیکن اگر نہیں دے رہے تو ہمیں عدلیہ پہ اعتماد انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ انٹروین کرے گی اس معاملے میں. اور یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں, یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم نے ان کو نکالا آپ کی ترسیب. میں چیف الیکشن کے کمشنر کے طور پہ PTI کا کام کرتا تھا. ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارٹی مینجمنٹ سیل ہوگا اور وہ پارٹی مینجمنٹ سیل سافٹ ویئر ڈیولپ کرے گی. ہم نے پاکستان کا بہترین کمپنی جو ایون اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے کام کرتی ہے, اس کے تھرو ہم نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کروایا تھا. اور میں نے ایز اے چیف الیکشن کمشنر, جبکہ ہمیں خدشہ تھا کہ آرڈر آ نہیں رہا, 31 اکتوبر 2023 کو میں نے اپنے ایپ آپ والوں کو کہا تھا کہ اب ہمارا ممبرشپ فریز ہوگا, جس طرح الیکشن کمیشن اپنے ووٹر لسٹوں کو فریز کرتا ہے. اس میں سے نہ کسی کو ہم نے نکالا نہ اس کے بعد ہم نے ڈالا. اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جو فگر کوٹ کیا تھا وہ 8,37,950 ہمارے ٹوٹل ممبر ہے. اس میں 6,62,000 پاکستانی ہیں لوکل, باقی اوورسیز پاکستانی اس میں ممبر ہے. وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, وہ میں کوئی بھی آ جائے, وہ ایپ آپ کو خود بتاتا ہے. میں ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہوں. میں تو الیکشن کمیشن کو میں نے کہا میرے ساتھ ایپ موجود ہے, میں ابھی آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتا ہوں. تو ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. یہ میں نے بس کرو جی. اگر الیکشن کمیشن کی آج کی ہیئرنگ کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رول ایسا ہے کہ آپ سے بلہ لے لیا جائے. 2-4 لاکھ جرمانہ کر کے معاملے کو نپٹایا جا سکتا ہے.